बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे इस्लाम के प्यारे प्यारे भाइयों, दोस्तों, साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आप लोगों ने पहले की वीडियो में सुना बनी इसराइल के सरकशी और गाय की इबादत के बारे में, लेकिन आप हजरत आज की इस वीडियो में सुनेंगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात के बारे में। तो चलिए देर न करते हुए, वक्त ज़ाया न करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो मोहतरम नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह तबारक व तआला से कलाम कर रहे थे कि मौला ताला तेरे महबूब बंदों में से सबसे ज़्यादा महबूब बंदा कौन है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि वो बंदा जो इंसाफ करने में हक के साथ इंसाफ करे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो ऐसा बंदा कौन है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि वो मेरा बंदा जिसका नाम खिज़र है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर मैं उनसे मुलाकात करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, कहाँ कर सकता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मजमाअल बहरैन के पास, यानी जहाँ दो दरिया आपस में मिलते हों, वहाँ पर मेरा महबूब बंदा रहता है, वहाँ पर मुलाकात होगी। लेकिन उसकी निशानी ये होगी कि अपने साथ मछली ले लो और वो मछली जहाँ पर जिंदा हो जाएगी तो वहाँ पर मेरा महबूब बंदा मेरी इबादत में मशगूल होगा, वहाँ पे तुमसे मिल जाएगा। तो ये सब सुन करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनसे मुलाकात करने के लिए सफ़र पर चल दिए। लेकिन सफ़र पे जाने से पहले अपने साथी यूशा बिन नून को अपने साथ ले लिया और साथ में एक टोकरी में मछली रख लिया और सफ़र पर चल दिए। चलते चलते रास्ते में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूशा बिन नून से कहा कि मैं तब तक इस सफ़र से वापस न आऊँगा जब तक हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात न कर लूँ, चाहे मुझे कई सालों का सफ़र करना पड़े। कहते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सफ़र पर चलते रहे। चलते चलते अचानक वो थक गए। थकान की वजह से एक पहाड़ के पास रुक गए और सो गए। लेकिन हज़रत यूशा बिन नून नहीं सोए, वो जाग रहे थे। उन्होंने देखा कि मछली टोकरी से उछली और उछल करके दरिया में अजीब तरह से सुरंग बनाते हुए चली गई, लेकिन वो भी थकान की वजह से सो गए। फिर कुछ देर बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेदार हुए और वो आगे के सफ़र के लिए चल दिए। चलते चलते रास्ते में उनको भूख लगी और उन्होंने कहा कि ऐ यूशा बिन नून, लाओ वो मछली कहाँ है, लाओ खाया जाए, बहुत भूख लगी है। यूशा बिन नून ने कहा कि हुजूर गुस्ताखी माफ़ हो, आप जहाँ पर आराम फरमा रहे थे वहाँ पर अचानक टोकरी से मछली उछली और दरिया में अजीब तरह से सुरंग बनाते हुए चली गई और मैं ये आपको बताना भूल गया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वही तो मुलाकात की जगह है जहाँ पर अल्लाह का नेक बंदा मुझसे मिलेगा, चलो वापस चलते हैं। चुनांचे वो अपने कदमों के निशानात देखते हुए वापस चल दिए और चलते चलते उस दरिया के पास पहुँचे तो देखा कि दरिया के किनारे एक शख्स सफ़ेद कपड़ा लपेटे हुए पहने हुए अल्लाह की इबादत कर रहा है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास पहुँचे। जब इबादत पूरी हुई तो उनसे मुलाकात की, कलाम किया और कहा कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ और सीखना चाहता हूँ कि आप ऐसा कौन सा काम करते हैं जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला आपको इतना महबूब रखता है। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, आप मेरे साथ रहिए, लेकिन आप मेरे साथ रह करके सब्र ना कर सकेंगे, मेरे कामों को देख करके उस पर सब्र न कर सकेंगे। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप अपने साथ रख लीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे, इंशाअल्लाह मैं सब्र करूंगा। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ रहो, लेकिन एक शर्त ये है कि मैं जो भी काम करूंगा उस पर तुम सवाल नहीं करोगे, सबका जवाब मैं आखिर में दूंगा, लेकिन तुम एतराज़ नहीं करोगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, मैं एतराज़ नहीं करूंगा। चलते चलते दरिया के किनारे पहुंचने के बाद दरिया के किनारे एक कश्ती खड़ी हुई थी और जिस पे कुछ सवार थे और साथ में इन तीनों को भी कश्ती वालों ने सवार कर लिया।
اور کشتی والوں نے ان تینوں سے کرایہ بھی نہیں لیا، اس لیے کہ کشتی والے نیک دل انسان تھے اور وہی ایک کشتی تھی جس کے ذریعے سے وہ اپنا پیٹ پالتے تھے۔ لیکن چلتے چلتے راستے میں حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کلاڑی لی اور کشتی کے ایک تختے کو اس کلاڑی سے پھاڑ دیا اور اکھاڑ کر پھینک دیا۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، صبر نہ کر سکے اور اعتراض کر بیٹھے کہ حضور آپ نے ایسا کیوں کیا جبکہ کشتی والوں نے آپ سے کرایہ بھی نہیں لیا اور وہ نیک دل انسان ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا کہ ہم لوگ اس دریا میں ڈوب جائیں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کیا کہا تھا کہ میرے کاموں پر اعتراض نہیں کرنا ہے، اب آپ کی اور میری جدائی لازمی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضور گستاخی معاف ہو، اس کے بعد میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا، کوئی سوال نہ کروں گا۔ تو یہ کہتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ تو کشتی سے دریا پار کرنے کے بعد ایک گاؤں میں پہنچے جہاں پر کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑا اور قتل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور اعتراض کر دیا کہ حضور اس معصوم سے بچے کی کیا خطا تھی جس کو آپ نے قتل کر دیا؟ اب ان کے ماں باپ پوری زندگی روتے ہی گزاریں گے، آخر اس بچے کی کیا خطا تھی کہ آپ نے اس کو قتل کر دیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے کاموں پر آپ اعتراض نہ کریں گے، لیکن آپ بار بار اعتراض کر رہے ہیں، اس پر آپ کی میری جدائی لازمی ہے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضور گستاخی معاف ہو، آئندہ نہیں اعتراض کروں گا، آپ مجھے اپنے سے جدا نہ کیجیے، میں آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کا علم سیکھوں گا، آپ کا طور طریقہ دیکھوں گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ آخری مرتبہ ہے، اگر اس کے بعد اعتراض کیا تو آپ کی اور میری لازمی جدائی ہے۔ تو یہ کہتے ہوئے آپ لوگ سفر پہ آگے بڑھے۔ آگے بڑھنے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے گاؤں والوں سے کچھ کھانا طلب کیا، لیکن گاؤں والوں نے آپ کی میزبانی سے انکار کر دیا، آپ کو کھانا نہ دیا۔ پھر آگے چلتے ہوئے اسی گاؤں میں ایسے دیوار کے پاس پہنچے جہاں پر وہ دیوار گرنے والی تھی، جھکی ہوئی تھی، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا کہ حضور آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، جبکہ یہ گاؤں والوں نے تو ہماری میزبانی سے انکار کر دیا، ہم کو کھانا دینے سے انکار کر دیا، پھر بھی آپ یہ کر رہے ہیں۔ آپ چاہتے تو اس کے بدلے میں معاوضہ لے سکتے تھے، کچھ پیسہ لے سکتے تھے، جس سے ہم اپنا پیٹ بھر سکتے تھے، اپنی بھوک مٹا سکتے تھے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بس اب یہاں سے آپ کی اور میری جدائی لازمی ہے، اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، لیکن جاتے ہوئے وہ جو اعتراض آپ نے کیے ہیں ان کا جواب سنتے جائیے۔ پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ جو کشتی تھی وہ نیک لوگوں کی تھی اور وہی ایک ذریعہ تھا جس سے وہ اپنا پیٹ پالتے تھے، لیکن اس دریا کے پار ایک ظالم بادشاہ تھا جو نئی کشتی اور اچھی کشتی دیکھتا تھا اسے چھین لیتا تھا اور پرانی خراب کشتی کو نہیں لیتا تھا۔ اس کی وجہ سے میں نے اس کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ وہ بادشاہ اس کشتی کو نہ چھین سکے۔ اور جو دوسرا اعتراض تم نے کیا تھا کہ اس بچے کو کیوں قتل کیا، تو وہ اس لیے قتل کیا کہ میں نے دیکھا کہ وہ بچہ آگے چل کر کے ظالم اور کافر بنے گا اور اس بچے کے ماں باپ اس سے بے انتہا محبت کرتے تھے، تو مجھے خوف ہوا کہ آگے چل کر کے وہ بچہ اور اپنے ماں باپ کو بھی نہ کافر کر دے۔ اس کی وجہ سے میں نے اس بچے کو قتل کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کہ اے مولا تعالیٰ اس کے ماں باپ کو نیک اولاد عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیک بچی دے گا جس کی شادی ایک نبی سے ہوگی اور اس کے بطن سے ایک نبی پیدا ہوگا۔ اور تیسرا اعتراض جو آپ نے کیا کہ میں نے اس دیوار کو کس سیدھی کیا، تو اس لیے سیدھی کیا کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا کہ اس گھر کے مالک 2 یتیم بچے تھے جن کے ماں باپ انتقال کر گئے اور وہ بچے شہر میں رہتے تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان کے ماں باپ نے خزانہ چھپا رکھا تھا اور ان کے ماں باپ نیک صالح انسان تھے، جس کی وجہ سے تو میں نے یہ سوچا کہ کہیں وہ دیوار گر نہ جائے اور گاؤں والے وہ خزانہ لوٹ کر نہ لے کر چلے جائیں، اس کی وجہ سے میں نے دیوار کو سیدھی کر دیا۔
اب میں نے آپ کو تینوں وجہوں کو تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے۔ اب یہاں سے آپ کی اور میری جدائی لازمی ہے، تو اس کے بعد آپ دونوں یہاں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ رہا حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجئے۔ اور ابھی تک میں جو یہ واقعات اپنے دوسرے چینل جی کے اسلامک کوئز پر اپلوڈ کرتا تھا، تو اب اس پر ابھی یہ واقعات میں اپلوڈ نہیں کروں گا۔ اب اسی چینل پہ نور اخلاق چینل پہ اسی پہ سب واقعات اور حدیث مسائل سب کچھ اسی پر اپلوڈ کروں گا۔ تو اگر آپ حضرات نے پرانے واقعات جو میں نے بیان کیا اگر آپ حضرات نے نہیں سنا ہے تو جا کر کے میرے چینل جی کے اسلامک کوئز پر آپ حضرات سن سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے کے واقعات اس چینل پہ آپ کو مل جائیں گے۔ اگر آگے کے واقعات آپ کو وقت پر حاصل کرنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو نوٹیفیکیشن آل پر سیٹ کر دیجئے تاکہ جو ہے وقت پر آپ تمام ویڈیو کو حاصل کر سکیں۔ چلیے ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں، تب تک آپ حضرات اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔